موضوع الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الرحمن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعم ربنا نكذب فله الحمد. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سعداء یعنی احوال اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے. سب سے پہلا لفظ ہے متکئین علی فرش. متکئین جو ہے یہ اتکا سے ہے. یاد رکھیں کہ لفظ ایک ہوتا ہے اتقاء، ایک ہوتا ہے التجاء، ایک ہوتا ہے استلقاء. یہ الفاظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں. التجاء کا معنی تو یہ ہے کہ لیٹنا. استلقاء کا معنی ہے کہ آدمی پشت کے بل یوں سیدھا لیٹا ہوا ہے. اور اتقاء جو ہے اس کے معنی میں مفسرین فرماتے ہیں ٹیک لگا کے بیٹھنا. اتقاء معنی ٹیک لگا کر بیٹھنا، جیسے یہاں کرسیوں پر آدمی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. اور اسی کے مترادف ایک لفظ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے کہ جب امرأۃ العزیز کو یہ علم ہوا کہ گھر گھر میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے گھر کی عورت ہے اور اتنے بڑے مرتبے کے وزیر کی بیوی ہے اور اپنے غلام پہ عاشق ہے، اور پھر وہ غلام بھی اس کی بات نہیں مانتا، اس کو بھی قابو نہیں کر سکی. تو قرآن پاک کہتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وَأَعْدَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً. متکئن وہی متکئین سے ہے کہ جب امرأۃ العزیز کو ان کے مکر کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور سب کے لیے کرسیاں لگائیں. جیسے آج کل بھی بڑے لوگ کھانا جو ہے وہ ٹیبل پہ اور کرسی پہ کھاتے ہیں. یہ کوئی یورپ کی تہذیب نہیں ہے، یہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی مصر کے لوگ استعمال کرتے ہیں.
یہ تو بالکل یورپ جو ہے یہ تو ہر چیز ان کی جو ہے اپنی نہیں ہے، سب مسلمانوں سے چرایا ہوا ہے. تو وہ تہذیب مصر ہے. اس وقت بھی وہ ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھے وہ آتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور سب کو چھری پکڑانا، چھری کانٹا، یہ بھی اسی وقت سے چلا. تو وہاں بھی لفظ ہے متکئن، ٹیک لگانا. تو آج کل جیسے آدمی کرسی سے ٹیک، حالانکہ یہ بھی یاد رکھے مسئلہ کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی جب کھانا کھائے تو آرام سے بیٹھے، رکڑوں ہو کے بیٹھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے، نہیں کیا کر کے بیٹھے. تو ٹیک لگا کر کھانا کھانا جو ہے یہ تو متکبرین کی علامت میں ہے، یہ اللہ کے عباد صالحین کی علامت میں نہیں ہے. میرے استاد تھے حضرت حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ. تو جب حج پہ تشریف لائے تو میرے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مولوی صاحب رحمان صاحب، وہ بھی ساتھ تھے. تو جب ہوائی جہاز میں بیٹھے تو حضرت یوں بیٹھے ہوں، وہ بیچارہ کوشش کرے حضرت پیچھے ذرا تھوڑا ٹیک لگا دیں، تھک جائیں گے، 4.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور وہ زبردستی بھی کرے. اس نے کہا حضرت آپ نے بیلٹ باندھا ہوا ہے، اس سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہو، چلو ٹیک نہیں لگا، پیچھے ہو جائے. وہ ویسے بڑے فقیر طبیعت تھے. تو جب انہوں نے بڑا اصرار کیا تو نے کہا مولوی صاحب میں تو فقیر آدمی تھا، دیہات میں رہنے والا، کبھی گدے پہ سواری کر لی، کبھی گھوڑے پہ سواری کر لی، کبھی اونٹ پہ سواری کر لی، کبھی بیل گاڑی میں سواری کر لی. آج اللہ نے مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا ہے اپنی رحمت سے، تو میں اکڑ کے بیٹھوں؟ میں تو اللہ کا شکر کر کے ایسے بیٹھوں کہ میں تواضع اختیار کروں، نہ کہ میں اکڑ کے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ کریں گے یا میں کروں گا، یہ ان کا اپنا مقام ہوتا ہے، ان کے مقامات جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. تو بہرحال متکئین کے بارے میں یاد رکھو 2 معنی ہیں. متکئین علی فرش، متکئین کا معنی ٹیک لگانے والے. ایک تو یہ ہے کہ یوں ٹیک لگائی جائے، اور ایک ہوتا ہے کہ یوں لیٹ کے آدمی یوں ٹیک لگاتا ہے، اس کو بھی متکئین کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں لفظ ہے علی فرش، علی کراسی نہیں ہے، تو بستر پر تو کوئی آدمی ٹیک نہیں لگایا ہوتا نا. بستر پر تو آدمی لازمی بات ہے کہ اپنے کوہنی کے بل لیٹ جاتا ہے یا سرانہ رکھ لیتا ہے جیسے اس کو راحت معلوم ہوتی ہے. تو یہاں لفظ متکئین آیا، اور علی فرش، فرش کہتے ہیں فراش کی جمع، کہ اللہ نے ان کو کوئی ایک فراش تو نہیں دیا ہوگا نا، وہ تو کئی ان کے بیڈ روم ہوں گے، اور ہر جگہ نئے فراش ہوں گے، اور ہر جگہ نیا انتظام ہوگا. تو مومن اس کیفیت میں ہوں گے کہ متکئین. اس سے اشارہ ہے، یاد رکھو کہ اگر انسان بیمار ہو تو وہ اس حالت میں نہیں بیٹھ سکتا. لازماً وہ بیچارہ پڑا ہوگا، یا مسندتاً کسی چیز سے ٹیک لگا کے پڑا ہوگا، یا اس کے بعد سیدھا سویا ہوگا، یا استلقاء میں ہوگا، یا اضطجاع میں ہوگا، لیکن اتقاء میں نہیں ہوگا. اتقاء کی حالت دلالت کر رہی ہے کہ مومن کمال صحت میں ہوں گے، عین شباب ہوگا، اور 33 سال کی عمر ہوگی سب کی، اور انہیں کوئی بیماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی کچھ بھی نہیں ہوگی. اس لیے وہ بڑے اور راحت سے ٹیک لگا کے ہوں گے. اس لیے ان کی یعنی راحت بھی اور تندرستی پر بھی علامت ہے کہ مومن جب جنت میں جائیں گے تو بالکل جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوة. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آقا انعامدار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم
بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں تشریف لائے تو ایک بڑھیا بھی بیٹھی تھی، تو اس بڑھیا نے کہا حضور دعا فرمائے اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے، تو حضور خوشی کے خیال میں تھے، مزاح میں تھے، تو آپ نے فرمایا ان العجائز لا يدخلن الجنہ. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو، بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی؟ اچھا حضور یہ بات کہہ کے کوئی کام تھا باہر چلے گئے. اب بوڑھی نے تو رونا شروع کر دیا، اس نے کہ جب حضور نے کہہ دیا ہے کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی تو میں تو مری گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو بی بی عائشہ نے کہا کہ حضور وہ تو رو رہی ہے بیچاری. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جو کہہ دیا ان العجائز لا يدخلن الجنہ تھا. آپ نے فرمایا بی بی بوڑھیاں کا معنی یہ ہے اللہ ان کو جوان کر دیں گے، وہ اس بوڑھے کی حالت میں نہیں آئیں گی، سب جوان ہو جائیں گی، قوائب اترابہ ہو جائیں گی. تو پھر اس بیچاری کو حوصلہ ملا. تو یہ لفظ دلالت کر رہا ہے مومن کی صحت پہ، قوت پہ اور آرام پہ. متکئین علی فرش، یاد رکھیں کہ قرآن پاک نے بعض مقامات پہ سرر کا ذکر کیا ہے، علی سرر مرفوعۃ، اونچے اونچے پلنگ، اور بعض جگہ اللہ نے فراش کا ذکر کیا ہے، جیسے یہاں فراش کا ذکر ہے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. بطائنها یاد رکھو، بطائن کا معنی یعنی ان کے اندر والا حصہ. رضائیاں ہوتی ہیں، لحاف ہوتے ہیں، ایک باہر کا حصہ ہوتا ہے اور ایک اندر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بطائن، اوپر کو کہتے ہیں استر. تو ان کے بطائن جو ہیں وہ استبرق کے ہوں گے. استبرق کہتے ہیں ما غلظ من الدیباج، یعنی بڑا گاڑھی ریشم سے، موٹی ریشم سے بنا ہوا کپڑا. لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون. تو یاد رکھیں کہ دنیا میں قاعدہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے آدمی ہیں تو رضائی کے اوپر والا کپڑا بڑا قیمتی لگاتے ہیں. اندر کا کپڑا ہے کاٹن کا لگا دیا، کوئی سوتی کپڑا لگا دیا. کیوں؟ کوئی آدمی اندر سے تو نہیں دیکھتا نا، دیکھتا تو اوپر سے ہے نا کہ لحاف کا اوپر والا کپڑا. لیکن جنت والوں کے لحاف کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے اندر والا بھی ریشم ہوگا تو پھر اوپر والا کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے وہاں بطائن کا ذکر کیا ہے کہ بطائنها من استبرق، ان کا داخلی کپڑا جو ہوگا وہ استبرق مانا. علماء فرماتے ہیں ما غلظ من الدیباج، ریشم کا کپڑا گاڑھا بھی ہوتا ہے اور باریک بھی ہوتا ہے، وہ گاڑھے کپڑے کا ہوگا. اور بات فرماتے ہیں استبرق کا معنی یہ ہے من الدیباج، اور ایسا کپڑا ہوگا مکلل بالذہب، جس میں سونے کی تاروں کے سلائی کی گئی ہوگی. تو بہرحال استبرق کا معنی ریشم، بطائن کا معنی ان کا داخلی حصہ. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. یاد رکھو وجن الجنتین دان. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے وہ دو جنتیں جو پہلے پڑھ چکے ہو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بعض علماء فرماتی ہیں یعنی ان یمین و ان شمال. مومن کے اس جانب یمین میں بھی باغ ہوں گے، جانب شمال میں بھی باغ ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان کا ثمر جو ہوگا، ان کا پھل جو ہوگا وہ مومن کے قریب ہوگا، مومن سے بعید نہیں ہوگا. دیکھو اس کو سمجھیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو. اب دیکھیں نا، آپ باغ میں جائیں، آپ کھڑے ہوں درخت کے نیچے تو پھل آپ کے قریب ہوگا، لیکن جب آپ بیٹھ جائیں تو اور دور ہو گیا.
اگر آپ لیٹ جائیں وہ تو اور دور ہو گیا. لیکن جنت کا پھل ایسا ہے کہ مومن چاہے لیٹے ہوئے ہوں گے چاہے متقین ہوں گے ثمر جو ہے وہ قریب آ جائے گا. اور پھر ایک اصول ہوتا ہے اگر آپ داہنی جنت کے باغوں میں ہیں تو بائیں والے دور ہو گئے. اگر آپ بائیں والے میں ہیں صاف بات ہے کہ ادھر والے درخت دور ہو گئے. لیکن یہ جنت کے پھل ہیں کہ دونوں قریب ہوں گے. جہاں مومن اشارہ کرے گا پھل قریب آ جائے گا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ دنیا میں انسان پھلوں کے لیے دوڑتا ہے. بعض درختوں پہ چڑھ کے اتارتا ہے, بعض کنڈیاں ڈال کے اتارتا ہے, اور بعض ان کے گرنے پکنے کا انتظار کرتا ہے. لیکن قیامت کے اندر اللہ نے فرمایا میرے بندے دنیا میں تم نے مشقت کی ہے, اب تیرے آرام کی جگہ جنت ہے. صرف تیرے اشارے کی دیر ہے, وہ پھل خود بخود تیرے قریب آ جائیں گے. اب اگر چاہو گے تو یمین والے بھی قریب اور چاہو گے تو شمال والے بھی قریب آ جائیں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. یہ اللہ کے کمال نعمتوں میں سے ہوگا کہ انسان اب ساکن ہے اور ہر چیز متحرک ہے. دنیا میں انسان متحرک ہے اور ہر چیز ساکن ہے. کیا مانا؟ آپ دیکھو نا, دنیا ہے, آپ نے رزق کمانا ہے تو آپ متحرک ہیں, آپ نے پھل لے آنے ہیں تو آپ متحرک ہیں, آپ نے باغوں میں جا کے پھل توڑنے ہیں تو آپ متحرک ہیں. وہ چیز تو اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہے. لیکن قیامت میں اللہ فرمائیں گے مومن تم ساکن ہو جاؤ, میں ہر چیز کو متحرک کر کے تیرے تابع کر دوں گا, صرف تیرے اشارے کی ضرورت ہوگی. اس لیے فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آگے فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فیہن یاد رکھو, یعنی فیہن ان جنات میں اللہ نے جو جنت میں مومن کے گھر بنائے ہیں ان گھروں کے اندر فیہن, اور بعض علماء فرماتے ہیں فیہن اشارہ ہے کہ ان بستروں میں ان فراشوں میں جو مومن کے لیے ہیں وہاں اللہ نے ایسی بیویاں بٹھائی ہیں, ایسی حور عین بٹھائی ہیں قاصرات الطرف نیچے کرنے والی آنکھوں کی, قاصرات الطرف لم یطمثہن انس, کسی انسان نے یا کسی جن نے ان سے جمع نہیں کیا, ان کے جمع نہیں کیا, ان سے مباشرت نہیں کی, بلکہ کواعب اترابا, جیسے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں ابکارن عربن اترابا, سب کی سب وہ کنواریاں ہوں گی. وہی مومن جس کو اللہ نصیب کریں گے وہی جا کے ان کے ساتھ جمع کرنے کے بعد ان کی بیکارت سے فائدہ اٹھائیں گے. تو ایسی قاصرات الطرف لم یطمثہن انس, یاد رکھو یہاں لفظ ہے قاصرات, اور دوسری جگہ آتا ہے مقصورات فی الخیام. تو کیا قاصر میں مقصور میں کوئی فرق ہے؟ یہاں تو آ گیا نا قاصرات, قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں مقصورات فی الخیام, وہ خیمے ہوں گے جنت میں موتیوں کے بنے ہوئے, ان میں بند رہنے والیاں. اب علماء نے فرمایا اس کے ترجمے میں ایک لطافت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں جمیال ہیں, خوبصورتی ہے, اور ان کے ولی, ان کے ماں باپ, ان کے رشتہ دار غیرت والے ہیں, انہوں نے اپنی لڑکیوں کو پابند رکھا ہوا ہے, کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی ہیں, کبھی کسی میں ان کی جھلک نہیں دیکھی ہے, وہ بازاروں میں آوارہ نہیں پھرتی ہیں, وہ سنٹروں میں جا کے کوئی ہلا گلا نہیں کرتی ہیں, وہ سمندروں کے کنارے پہ جا کے سن بات نہیں لیتی ہیں,
وہ تو اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر محفوظ ہوتی ہیں، ان پر کسی کی نظر نہیں پڑتی ہے۔ تو ایک وہ ہیں جن کو اولیاء کا خوف کہ میں باہر نکلی مجھے تو میرے بھائی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ایک وہ ہے کہ کسی نے اس کو روکا نہیں ہے، اس کی طبیعت میں اللہ نے ایسا حیا ڈال دیا ہے، ان کی نظر اٹھتی ہے تو خامند کے لیے کسی اور کے لیے نظر اٹھتی ہی نہیں ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، کسی غیر کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہیں وہ، یعنی خود انہوں نے نظریں جھکائی ہوئی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس لیے یاد رکھو، علماء عرب کہتے ہیں کہ زینت الجبال اللہا، پہاڑوں کی زینت جو ہے سبزے سے ہوتی ہے، وزینت الرجال اللحا، اور مردوں کی زینت جو ہے وہ داڑھی سے ہوتی ہے، وزینت النساء الحیا، اور عورت کی زینت جو ہے وہ حیا سے ہوتی ہے۔ حیا اس کی بیوٹی ہے، حیا اس کا حسن ہے، اور جو ہر کسی سے ہاتھ ملاتی ہو تو چوسا ہوا آم ہے، پھینکی ہوئی گٹھلی ہے، وہ کوئی عورت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو زندہ لاشیں ہیں، وہ تو بدبودار لاشیں ہیں کہ جہاں گیا جناب وہ ہر محفل میں تتلیاں بن کے اڑ رہی ہیں، جس نے چاہا فائدہ اٹھا لیا۔ تو وہ تو عورت تو لفظ عربی کا لفظ ہے نا، اورا مانا چھپانے والی چیز، عورت الرجل مرد کی چھپانے والی چیز کے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت المرأة عورت میں چھپانے والی چیز کے سر سے لے کر پاؤں تک۔ عورت کو تو عورت ہی اسی لیے کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو نہ چھپائے بلکہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اس کو تو عورت کہلانے کا حق ہی نہیں، وہ عورت ہے ہی نہیں۔ عورت تو عربی کا لفظ ہے، اسی لیے تاریخ میں واقع آتا ہے نا کہ ایک اللہ کے بزرگ ایک نوجوان آدمی تھے، لیکن بڑے عابد، بڑے زاہد، کئی دن سے جنگل میں سفر کر رہے تھے، فاقہ ہو گیا، ندی پہ بیٹھے وضو کرنے لگے تو سیب آ رہا تھا، انہوں نے سیب پکڑ لیا، بھوکے تھے، کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو اب خیال آیا کہ بھائی یہ تو میں نے غلطی کی ہے، بغیر کسی کے ملک کو استعمال کر لیا میں نے، پتہ نہیں کس کا ہے، گر گیا، پھینکا گیا، کیا ہوا، اور یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں۔ وہ بیچارے اسی ندی کے ساتھ ساتھ چل پڑے، چلتے 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 کافی دور آئے تو دیکھا کہ ندی کے کنارے پہ ایک باغ ہے، اور باغ میں سیب کے بڑے درخت ہیں، اور بعض ٹہنیاں اس ندی کے اوپر بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو سمجھ گئے بھئی اسی ٹہنیوں سے سیب گرا۔ دروازے پہ آئے، اندر گئے، دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، اتنے دن سے بھوکھا تھا، سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا اور میں نے پکڑ کے کھا لیا، اب میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچا ہوں، معلوم ہوا کہ اسی باغ کا وہ سیب ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ مہربانی کریں تو مجھے بخش دیں یا مجھ سے سیب کے پیسے لے لیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ بھی اللہ والا بندہ تھا، سمجھ گیا کہ آنے والا نوجوان اتنا پرہیزگار ہے، اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک سیب کے لیے سفر کر رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ بھئی یہ تو قیمتی جوہر ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ اس نے کہا دیکھو بات سنو، میں تمہیں ایک شکل میں سیب کو بخش سکتا ہوں، میری ایک لڑکی ہے، اس سے تم شادی کرو۔ تو وہ بیچارہ بھائی پھنس گیا اور نے کہا دیکھو میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، ہاتھوں سے وہ کنجی ہے، شادی کرو گے تو سیب بخشوں گا اور نہیں کرتے ہو تو جاؤ، قیامت میں حساب دینا۔ اب وہ بیچارہ ڈر گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں شادی کرتا ہوں۔
انہوں نے کہا جو اللہ کو منظور ہے، اللہ نے میری زندگی میں ایک نابینا اور لنگڑی اور معذور عورت کو گلے میں ڈالا ہے تو الحمدللہ۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد اس نے کہا کہ ساتھ والا جو مکان ہے وہ میں نے بیٹی کو دے دیا ہے اور اسی میں تمہاری بیوی ہے اور تم جاؤ، اور وہاں تمہاری بیوی پہنچا دی گئی ہے۔ اب وہ جب کمرہ میں آیا اور آ کے دیکھا تو ایک ایسی جمال والی عورت بیٹھی ہے، وہ تو دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنی بڑی بڑی اس کی غزالی آنکھیں ہیں، اس کے تو چہرے پہ نظر نہیں ٹھہرتی، وہ کیا رک گیا؟ اس نے کہا حضرت آئیے، کیوں روک گیا؟ اس نے کہا میری بیوی تو اندھی ہے، تم آنکھوں والی ہو تو میں کسی غلط جگہ آ گیا نا۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ آئیں، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، بیٹھو۔ بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا میرے والد نے کہا تھا اندھی ہے، کیا مانا؟ اس نے کبھی کسی غیر مرد پہ نظر ہی نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔ اس نے کہا تمہیں کہ وہ لنگڑی ہے، وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی کبھی، اور کسی ہاتھ سے اس نے کبھی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے، ورنہ میں ہی ان کی بیٹی ہوں۔ تو یہ اصل میں حیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں دو لفظ ہیں، فیہن قاصرات الطرف، آنکھیں نیچے کرنے والی، آنکھیں جھکی رکھنے والی، اور بعض علماء فرماتے ہیں قاصرات الطرف، جن کی نگاہیں نظریں صرف شوہر کے لیے محدود ہیں، لوگوں کے لیے نہیں۔ قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ طمس کا معنی جماع ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن میں کنایات اور اشارات میں بھی بات ہوتی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لامستم النساء، کہیں اللہ فرماتے ہیں فلا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ طمس جو ہے یہ قریب الی الجماع کے معنی میں ہے، یعنی ان سے کسی انسان نے یا کسی جن نے کبھی مجامعت نہیں کی ہوگی۔ یہ مومن جا کے اپنی ان بیویوں سے سب سے پہلے ملے گا، اس کے لیے وہ کنواری ہیں، محفوظ ہیں۔ اچھا، اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ جن جو ہیں یہ بھی مجامعت کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جن سے یعنی مجامعت کرتا ہے، جنوں کی اولاد ہوتی ہے، نسلیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کیا جن کسی انسان عورت سے بھی جماع کرتے ہیں؟ وہ بھی ثابت ہو گیا کہ کرتے ہیں۔ اگر نہ کرتے تو یہاں اللہ جنوں کا ذکر ہی نہ کرتے کہ یہ ایسی عورتیں ہوں گی کہ انسان تو انسان کے جن نے بھی ان کو نہیں چھوا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنات جو ہیں جنات جو ہیں وہ بھی انسانی عورتوں سے جماع کرتے ہیں۔ تو اور یہ دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے، بہت سارے جن جو ہے لڑکیوں پہ عاشق ہو جاتے ہیں، بہت ساری جنی لڑکیاں جو ہیں وہ مردوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جن جنت میں جائیں گے، کہ بعض علماء کہتے ہیں نا کہ جن جنت میں نہیں جائیں گے، نہیں، جن بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے پوری صورت میں دونوں کو مخاطب کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور یاد رکھو، سارے قرآن میں نظر ڈالو، اللہ نے جب بھی جنت میں حوروں کا ذکر کیا ہے تو صفت کے ساتھ ذکر کیا، حور عین کأنہن بیض مکنون، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان۔ ذکر صفت سے کیا ہے، ان کی جنس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا ہے
کہ عورت ایسی چیز ہے کہ اس کی جنس ذات سے بحث نہ کریں، صفت کے ساتھ ذکر کرنا پڑے تو کر لیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بھی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہاں بھی ان کی صفت کفر کا بیان کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہاں بھی اللہ نے اس کی ایمان کی صفت کا بیان کیا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور قیامت میں بھی جتنے ہیں سب کی بس صفتوں کا ذکر ہے۔ حور عین، سفید بڑی آنکھوں والیاں، کأنہن بیض مکنون، جیسے انڈا اندر چھپا ہوا ہے، کیسے اللہ نے اس پہ پردہ رکھا ہے، توڑو گے تو سفید نکل آئے گا۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں فیہن خیرات حسان۔ اچھا، اب قرآن کی ترتیب پہ نظر ڈالو، سبحان اللہ، اللہ کے کلام میں کیا نظم ہے اور کیا ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے مسکن کا ذکر کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیوں؟ پہلی تو گھر ہے، گھر ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ اسی لیے ہمارے محاورات میں بھی کہتے ہیں نا جی، نہ 100 گہنا اور نہ ایک ٹھکانہ، کہ آدمی کے زیور ہے سب کچھ ہے، رہنے کا مکان ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا۔ اپنا گھر تو ہو، کم از کم اپنی چھت تو ہو۔ تو پہلے اللہ نے مسکن کا ذکر کیا۔ اب جب گھر ہوتا ہے، اب بندہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کچھ سیر کی جگہ بھی ہو، گھر تو مل گیا ہے نا، اب ذرا لان ہو اور لان میں پھلواری ہو اور سوئمنگ پول ہو اور درخت ہوں اور باغ ہوں، ذرا ہم تھوڑا سا واک بھی تو کریں، تھوڑا سا سیر بھی تو کریں۔ اس لیے پھر اللہ نے ذکر کیا ذواتا افنان، اللہ نے ان کے لیے ایسے درخت رکھے ہیں اور جن کی اتنی ٹہنیاں ہیں ملی ہوئی، اور ان پہ مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل لگا دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بھی فیہما عینان تجریان، نہریں بہ رہی ہیں۔ مسلمان تفرج جو ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے پھر نہروں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے اللہ نے پھلوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے فراش کا ذکر فرمایا، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان۔ تو جب گھر بھی ہو، باغ بھی ہو، سیر بھی ہو، تفریح بھی ہو، اور ایسے ایسے بچھونے بھی ہوں۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی عورت بھی تو ہو نا، اکیلا پڑا ہوگا تو کیا کرے گا بیچارہ، وہ اکیلا کیسے اس کو آرام آئے گا۔ اس لیے لازمی بات، کیوں؟ مرد کی تسکین کے لیے عورت کا ہونا تو ضروری ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ہے کمال قدرت کی، تمہاری جنس میں سے میں نے عورتیں بنا دی تاکہ تم ان سے راحت پکڑو، سکون پکڑو۔ تمہارے اور ان کے درمیان میں نے اللہ نے مودت رکھ دی، محبت رکھ دی۔ اب دیکھیں، لڑکا اجنبی ہے، لڑکی اجنبی ہے، لڑکا مشرق کا ہے، لڑکی مغرب کی ہے، کبھی نہ دیکھا نہ بھالا، لیکن میاں بیوی بننے کے بعد اللہ دونوں کے دلوں میں ایسی محبت بھر دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ جان چھڑک رہے ہیں، ایک دوسرے کے آرام کا خیال کر رہے ہیں۔ تو ترتیب دیکھیں کہ پہلے مسکن کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد باغوں کا ذکر آیا، پھر نہروں کا ذکر آیا، پھر واپس سیر کر کے حضرت تشریف لے آئے تو بیڈ روم میں بستر بھی بچھ گئے تھے، بستر کا ذکر آیا۔ اب بستر پہ ساری رات اکیلا سو کے تارے تو نہیں گنے گا، پھر اللہ نے بیویوں کا بھی ذکر کیا، فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ ان کو کسی انسان نے، کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، وہ پاک ہوں گی، صاف ہوں گی، کنواریاں ہوں گی۔ اور اب اس کی صفت ہے کہ رنگ کیسے ہوگا، فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان،
جیسے یاقوت ہے اور ان کی صفائی ہے، جیسے لولو ہے، مرجان ہے اور ان کے اندر مرجان کے مختلف رنگ ہیں، سفید بھی ہوتا ہے، سرخ بھی ہوتا ہے، یاقوت جو ہے وہ سرخ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسے صاف رنگ ہوگا، ایسے صاف جلد ہوگی جیسے یاقوت و مرجان ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے فرماتے ہیں حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ سب کچھ تو اپنی رحمت سے دیا ہے، لیکن فرماتے ہیں میرے بندے یہ ساری نعمتیں میں نے کیوں دی ہیں تمہیں؟ تم نے جو دنیا میں بھلائی کی تو ہم بھی تو بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے نا۔ تم نے میری توحید کا عقیدہ رکھا، شرک کو چھوڑا، تم نے میری عبادت کی اور غیروں کو چھوڑا، تم نے میرے نام پہ نظر نیاز پکار کی، غیروں کو چھوڑا ہے، تو جب تم نے احسان کیا دنیا میں، اعمال حسنہ کیے دنیا میں، آج ہم پھر ان اعمال حسنہ کا بدلہ جو ہے ہم بھی احسان سے تمہیں دیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے ہیں ان کا بدلہ اللہ جنت دیں گے اور جنت سے بھی اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی مزید نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں بھی بتلا دیا کہ یہ جو کچھ ہے اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یاد رکھو، ورنہ تو ہم ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ میرے بندے چونکہ تم نے اچھے عمل کیے تھے، یہ تیرے عمل کی وجہ سے تمہیں بدلہ مل رہا ہے۔ جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ فرمائیں گے اب کھاؤ پیو، دنیا میں تم روزے رکھتے تھے نا، دنیا میں تم پیاسے رہتے تھے، مشقتیں برداشت کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، آج کھاؤ پیو، اب کوئی روزے نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں۔ تو حل جزاء الاحسان، پہلے احسان سے مراد ہے اچھے عمل اور دوسرے احسان سے مراد ہے اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ احسان ہے، وہ انعام ہے، وہ اکرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں۔ اپنے کے لیے دعا کرے، ایک کو ظالم چھوڑ دے، ظالم نے اس کو گمراہ کیا، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ بہرحال جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو مقصد خیر ہو اللہ پورا کرے۔ کہتے ہیں جی میرے والد صاحب کے گلے میں کینسر کی شکایت ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما دیں۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو ویسے بعض بزرگوں نے لکھا ہے
کہ یہ جو بیماریاں ہیں نا، اللہ معاف کرے، کینسر ہے یا اللہ بچائے ہر مسلمان کو ایڈز ہے، برس ہے، جذام ہے، یعنی ایسی بیماریاں جن کا ابھی تک دنیا میں میڈیکل میں کوئی علاج نہیں آیا۔ ہاں ابھی ایک سٹیج ہے کہ ابتدائی سٹیج پہ پتہ لگ جائے اور وہ کینسر پھیلا نہ ہو تو سرجن اس حصے کو نکال دیتے، لیکن پھر بھی ڈر رہتا ہے کہ کوئی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ بچ گئی تو پھر نکل آئے گا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا اور اس کا تجربہ بھی ہوا۔ اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ سورۃ نجم میں آیت ہے 22ویں پارے میں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ اول آخر درود شریف پڑھ کے اس آیت کو 1000 دفعہ پڑھیں اور کسی کریم پر یا ویزلین پر یا کسی چیز پہ اور ان دواؤں پہ جو استعمال کر رہی ہیں ان پہ دم کر دیں اور پھر اسی جگہ وہ مالش کرتی رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں اور اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری کو ٹالنے والا بھی نہیں۔ تو میرے اپنے ایک دوست ہیں، ان کی بیوی کو اللہ معاف کرے اندر جو ہے وہ ایک رسولی تھی اور رسولی سے خطرہ تھا کہ وہ کینسر کی طرف جا رہی۔ وہ حج پہ تشریف لے آئے، مجھے بتلایا تو میں نے ان کو کہا میں نے اس کتاب میں پڑھا ہے یہ پڑھ لو، تو انہوں نے لکھ لیا۔ انہوں نے یہیں حرم میں بیٹھ کے ہی وہ 1000 دفعہ پڑھ لیا اور بیوی کو کسی ویزلین پہ کریم پہ لگا کے دے دیا کہ اس جگہ پہ مالش کرو، کرتی رہی۔ واپسی پہ جا کے انہوں نے آپریشن کرانا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے جناب اس کا سٹی اسکین کیا، MRI کیا، انہوں نے کہا اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ رسولی ہے، نہ کینسر ہے، نہ کوئی چیز ہے، اب جائیں کس بات کا آپریشن کریں۔ تو یہ بس اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر یقین ہو، اللہ کے قرآن کی آیات پر یقین ہو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو جب قرآن ہماری روحانی بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے، شرک بھگا دیتا ہے، بدعت بھگا دیتا ہے، گمراہی سے بچا دیتا ہے، تو جسمانی بیماریاں تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال عمل کریں، شفا دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا تو اپنے عمل کا یہ حال ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا نہ کوئی دوا فائدہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں ریاض سے مکہ مکرمہ میں آیا، میری عمرے کی نیت نہیں تھی، میں نے صرف آ کے طواف کیا۔ میرا بھائی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت عمرے کی نہ ہو اور پھر احرام نہ باندھے تو کوئی دم نہیں ہوگا۔ ویسے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ احرام باندھنا چاہیے، مسئلہ سمجھو، سارے امام یہی کہتے ہیں کہ میقات پہ آ کر احرام باندھنا چاہیے، عمرہ کرے، لیکن اگر نہ کرے، اس کی نیت نہیں تھی، وہ ڈپٹی پہ آ رہا تھا، کسی دوست کو ملنے کے لیے آ رہا تھا، ملازمت کے لیے آ رہا تھا، کاروبار کے لیے آ رہا تھا، عمرے کی نیت ہی نہیں ہو، کہتے دم نہیں پڑے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جس چیز کے لیے بھی آ رہا تھا میقات سے بغیر احرام کے گزر ہی نہیں سکتا، کہ اللہ نے اس گھر کی تعظیم جو ہے، عزت جو ہے، عظمت جو ہے، اسی لیے تو میقات بنایا گیا، اسی لیے تو اللہ پاک نے حدود معین کر دی، حضور نے وقت تھا، آپ نے 5 میقات معین کر دیے کہ ان سے کوئی نہ گزرے بغیر احرام کے ساتھ۔
تو وہ فرماتے ہیں ہر حال میں احرام باندھے، ہر حال میں عمرہ کرے، ہاں صرف اس بندے کو رعایت ہے جو ڈرائیور ہے، روزانہ طائف جا رہا ہے آ رہا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اسی طرح ڈرائیور ہے روزانہ مدینہ منورہ سواری لے جاتا ہے لے آتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن جو کبھی کبھار آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بغیر احرام کے نہ آئیں، اور اگر بغیر احرام کے آ گیا تو اب حل یہ ہے فوراً کسی میقات پہ چلا جائے، طائف چلا جائے، جوفہ چلا جائے، یا خط الویس پر یلملم چلا جائے، وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے تو دم نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن اگر وہاں نہیں جائے گا اور یہاں سے عمرہ کرے گا تو عمرہ بھی کرنا ہوگا، دم بھی دینا ہوگا۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 مواقیت، حضور پاک نے 5 میقات بنا دیے، اور یہ بھی فرما دیا میقات پہ آؤ یا اس کے محاذات پہ آؤ، یعنی اس کے برابر کسی جگہ آ جاؤ تو احرام باندھو۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات ہی کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کا موقع ہے جب حضور نے احرام نہیں باندھا، آپ نے پگڑی مبارک باندھی ہوئی تھی، اور ساتھ حضور نے وضاحت کر دی کہ اللہ نے مجھے رخصت دی ہے، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ بغیر احرام کے جاؤں، اور مسجد الحرام میں اگر کافر مقابلہ کریں تو ان سے لڑائی کی بھی اجازت دی ہے، قتال کی بھی اجازت دی ہے۔ وہ ایک موقع ہے کہ حضور بغیر احرام کے آئے، ورنہ جب آئے ہمیشہ احرام کے ساتھ آئے، بغیر احرام کے کوئی واقعہ کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ حضور پاک آئے ہوں۔ حضور پاک نے 4 عمرے فرمائے، ایک دفعہ آپ حدیبیہ پہ روک دیے گئے، واپس گئے، پھر عمرۃ القضاء کے لیے۔ اب فتح مکہ کے بعد بھی حضور نے حنین کے موقع پر جب قیام فرمایا تو جعرانہ سے حضور نے عمرہ کر لیا، جعرانہ سے احرام باندھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے میرے بھائی، ان بسلوں میں نہ پڑو، اللہ نے تمہیں یہ نعمت مفت میں دی ہے کہ ریاض سے تم آ تو رہے ہو نا، تکلیف کیا ہے کہ 2-4 دن باندھ رہو اور 1 گھنٹے میں عمرہ کر کے فارغ ہو جاؤ، جا کے اپنے کام کرو۔ تو تمہیں تو اللہ مفت عمرہ دے رہے ہیں اور پھر بھی تم قدر نہیں کر رہے۔ لوگ بیچارے 50,000 60,000 40,000 خرچ کر کے آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال ہر افضل یہی ہے سب ائمہ کے نزدیک کہ میقات سے احرام باندھ کے جائے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک دم نہیں پڑے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔